اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الفصل الثالث تیسری فصل ہے کتاب الاجارہ میں، اور یہ تیسری فصل چل رہی ہے فی الجعالہ، اور اس کو آپ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ جیم پر فتحے کے ساتھ، جیم پر کسرے کے ساتھ، جیم پر ضمے کے ساتھ، یعنی جعالہ پڑھیے، جعالہ پڑھیے، جعالہ پڑھیے، سمجھ میں آیا؟ جیم پر ضمہ، فتحہ اور کسرہ تینوں جائز ہے۔ فی الجعالۃ، فی الجعالۃ، فی الجعالۃ۔ کیا ہوتا ہے مولانا کہ کسی عمل کے بدلے لکھ لیں، جعالہ، جعالہ، جعالہ کیا ہوتا ہے؟ کسی عمل کے بدلے عوض کا دینا، بدل کا دینا۔ اسے جو اس عمل کو انجام دے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ جعالہ یا جعالہ۔ دیکھیے مولانا سمجھ گئے؟ یعنی کوئی کام کے عوض کچھ دینا، کوئی کام آپ نے کسی کے سپرد کیا، اس نے کام کو انجام دیا، اس کے عوض میں جو آپ دیں گے اس کو کیا بولا جائے گا؟ جعالہ۔ کہہ رہے ہیں وَلَا بُدَّ فِيهَا مِنَ الْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ، یعنی ضروری ہے جعالہ میں ایجاب اور قبول کا ہونا۔ ایجاب جیسے کہے کہ قولہ، کہ جیسے اس کا یہ قول، یعنی ایسے انسان کا قول کہ جس کا غلام بھاگ گیا ہو، مولانا اس کے پاس غلام ہو لیکن وہ کسی وجہ سے فرار کر گیا۔ کہہ رہے من رد عبدی، من رد، جس نے جو واپس لائے یا جو پلٹائے، عبدی میرے غلام کو، او فعل کذا، یا کوئی اور دوسرا کام انجام دے، فَلَهُ كَذَا، تو اس کو ہم یہ دے دیں گے۔ اب یہ کی جگہ قضا کی جگہ آپ کہیے 1 دینار، 2 دینار، 100 روپے، 1000 روپے، 5000 روپے، اس کو کہا جاتا ہے جعالہ۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی کا گمشدہ کی تلاش کا جو پوسٹر لگا ہوتا ہے، اس میں علامتیں دے کے بتایا جاتا ہے کہ یہ ایسا ایسا لڑکا ہے جو میرا پتر ہے اور یہ غائب ہے اتنے دنوں سے، جس بھائی کو ملے وہ اس ایڈریس پہ فون کرے یا اس ایڈریس پہ پہنچا دے اور اس نمبر پر فون کرے، صحیح؟ اور اس کے بعد اس کو انعام سوروپ اتنے روپے دیے جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ جعالہ ہے۔ کہہ رہے من رد عبدی، جس نے پلٹایا میرے غلام کو، او فعل کذا، یا اس نے کوئی کام انجام دیا، فلہ کذا، تو اس کو میں یہ دے دوں گا۔ فلہ کذا مثلاً اگر کہے کہ اگر کوئی میرا گھر بنا دے تو میں اس کو 1000 درہم دوں گا یا 1000 دینار دوں گا، یا اگر کوئی میرا کپڑا سی دے تو میں اس کو آدھے دینار دوں گا، 200 روپے، 500 روپے، جو بھی آپ کہہ دیں، صحیح ہے؟ تو یہ کیا ہوگا؟ جعالہ ہوگا۔ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْقُبُولِ لَفْظًا، تو ایجاب تو ضروری ہے لیکن اس کا قبول کرنا لفظاً واجب نہیں ہے، کہ آپ باقاعدہ جیسے نکاح میں ہوتا ہے انکحت موکلتی موکلک علی المہر المعلوم، تو لڑکے کا وکیل کیا کہتا ہے؟ قبلت النکاح لموکلی، تو وہاں انکحت یہ ایجاب ہے، قبلت کیا ہے؟ قبول ہے، تو کہا جعالہ میں لفظاً قبول کرنا ضروری نہیں ہے۔ وَيَجُوزُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ
محلل مقصود. ہاں مولانا. وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، کہہ رہے جائز ہے جعالہ کرنا، صحیح ہے، ہر حلال کام کے لیے، مقصود جو مقصود ہو، با مقصد ہو، با ہدف ہو، صحیح. وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، اور چاہے وہ مجہول ہی کیوں نہ ہو، یعنی ضروری ہے کہ جعالہ ایسے کام کے لیے رکھا جائے کہ جو حلال ہو شرعی طریقے سے، اور مقصود ہو یعنی عقلائی ہو، صحیح ہے، تو وہاں پہ جعالہ کرنا صحیح ہوگا. اگر ایسی باتیں ہم کہیں اس پر جعالہ کریں کہ جو بھی پانی میں آدھے دن تک ڈوبا رہے گا، صحیح ہے، اس کو میں یہ دوں گا، تو یہ عقلائی ہے کہ جہالت ہے؟ صحیح. تو یہاں پہ نہیں کہا جو بھی میرے گھر کے مچھر پکڑے گا، مارے گا نہیں، کیا کرے گا، پکڑے گا، اس کو میں یہ دوں گا. تو یہ جعالہ کیا ہے؟ غیر عقلائی ہے. فَإِن كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا، اور عوض اگر معلوم ہے مولانا، صحیح، یہاں پہ دیکھیں وَإِن كَانَ نہیں وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، مجہولاً سے یہاں مراد ہے مولانا، یہاں پہ دیکھیں وَيَجُوزُ عَلَى كُلِّ عَمَلٍ مُحَلَّلٍ مَقْصُودٍ وَإِن كَانَ مَجْهُولًا، چاہے وہ مجہول کیوں، مجہول کیا چیز ہو، مجہول عوض مجہول ہو، کیا مجہول ہو، عوض مجہول ہو، پتہ نہ ہو. مثلا اس نے کہا کہ جس نے میرا یہ کام کیا اس کو میں کچھ دوں گا، کیا دوں گا یہ اعلان نہیں کیا، صحیح ہے، تب بھی کیا ہے، جائز ہے، جعالہ ممکن ہے. فَإِن كَانَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا، اگر عوض پتہ ہو، جیسے اس نے کہا کہ اگر کوئی میرا گھر بنائے تو اس کو 2 لاکھ روپے دوں گا، تو کیا ہوگا، لَزِمَ بِالْفِعْلِ، تو اگر وہ کوئی فعل انجام دیتا ہے تو اتنی وہ قیمت ادا کرنا واجب ہے، صحیح ہے. وَإِلَّا فَأُجْرَةُ الْمِثْلِ، ورنہ تو کیا کرے گا، اجرت مثل دے گا. کیا مطلب ہوتا ہے اجرت مثل کا، سمجھ لیجئے. اجرت مثل کا ہوتا ہے، اجرت مثل کہتے کس کو ہیں مولانا؟ دیکھیے اجرت مثل کیا ہے، اجرت مثل ہے، کہہ رہے ہیں اگر معلوم ہے عوض، اعلان کیا تھا غلام علی نے کہ جو میری بکری پکڑ کے لائے گا اس کو میں 500 روپے دوں گا، پتہ چلا شارب پکڑ کے لے آئے، لو اپنی بکری، تو اب شارب کیا ہے، 500 روپے کے وہ کیا ہو جائیں گے، حقدار ہو جائیں گے. لیکن اگر غلام علی نے اعلان کیا کہ کوئی میری بکری پکڑ کے لائے گا تو میں اس کو کچھ دوں گا، انہوں نے معین نہیں کیا کیا دیں گے، تو کہہ رہے ہیں فل و الا فاجرۃ المثل، تو پھر کیا دیا جائے گا، اجرت المثل. مثلا انہوں نے آدھا دن صرف کیا ہے بکری کو ڈھونڈنے میں، تو ان کو آدھے دن کی مزدوری جو ہوتی ہے عام طور پر وہ دے دی جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ اور ایسا ہوا مثلا انہوں نے اعلان کیا، آدھا دن بھی نہیں لگا، غلام علی نے اعلان کیا میری بکری پکڑ کے لاؤ، 500 روپے لے جاؤ، شارب جو ہے 10 منٹ کے اندر ہی پکڑ کے لے گئے، تو ایسے میں کیا ہے، 500 روپے کے وہ حقدار ہوں گے. اور اگر معین نہیں ہے تو معین نہ ہونے میں کیا ہوگا، پھر جو حق زحمت ہوگا، اجرت مثل ہوگا، وہ شارب کو دیا جائے گا. الا فی البعیر، مولانا شو یقول، کہہ رہے ہیں الا فی البعیر، بعیر جانتے ہیں نا مولانا، بعیر یعنی اونٹ، سوائے اونٹ کے جو کھو گیا ہو،
والآبق، آبق کہتے ہیں غلام آبق، عبد آبق، آبق کہتے ہیں بھاگا ہوا، غلام تھا لیکن کیا ہو گیا؟ بھاگ گیا ہو۔ کہہ رہے ہیں یوجدان فی المصر، اگر اس علاقے میں پائے جائیں گے، اس ملک میں پائے جائیں گے، صحیح ہے، فعن کل واحد دینار، تو ہر ایک کے بدلے کیا دیا جائے گا؟ 1 دینار۔ وفی غیر المصر، دوسرے ملک میں اگر پائے جاتے ہیں تو 4 دینار دیے جائیں گے۔ سمجھ میں آیا مولانا؟ یعنی کم سے کم اتنا اس کو دیا جائے گا۔ وَلَوْ تَبَرَّعَ فَلَا أُجْرَةَ سِوَاءٌ جَعَلَ لِغَيْرِهِ، کیا مطلب ہے مولانا وَلَوْ تَبَرَّعَ؟ کہ اگر کوئی شخص عمل تبرع یعنی ایثار کرے اپنی جانب سے، اسے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ یعنی کیسے؟ مثلا مولانا صاحب تھے، مولانا صاحب کا کچھ بھینس کھل کے بھاگ گئی، آپ اسے چراغ پکڑ کے لے کر آ گئے، تو کیا کریں گے؟ مولانا سے مانگیں گے؟ نہیں مولانا بس دعا میں یاد رکھیے گا۔ صحیح ہے، تبرع، ولو تبرع، اگر ایثار کیا کسی نے۔ کہہ رہے ہیں اونٹ بھاگ گیا، پتہ چلا غلام علی کا، غلام بھاگ گیا کس کا؟ شارب کا۔ کیا کریں گے؟ یوجدان فی مصر، اگر اسی ملک میں مل جاتے ہیں، مثلا بھاگا اس علاقے میں مل جاتے ہیں تو 1 دینار، اگر باہر کہیں ملتا ہے تو 4 دینار۔ وَلَوْ تَبَرَّعَ فَلَا أُجْرَةَ، اگر کوئی تبرع کر رہا ہے تو اس کی کوئی اجرت نہیں ہے۔ سواء جعل لغیرہ او لا، صحیح ہے کہ سواء جعل لغیرہ، یعنی اگر اعلان کیا، شارب نے اعلان کر دیا کہ جو میری بکری پکڑ کے لائے اس کو میں اتنا دوں گا، لیکن غلام علی پڑوسی تھے، غلام علی کو مل گئی، غلام علی لے کے چلے آئے، تو یہ غلام علی نے تبرع کیا ہے، تو غلام علی دعویٰ نہیں کریں گے۔ یعنی سامنے والے نے کہ سواء جعل، چاہے قرار دیا ہی ہو، اجرت عوض قرار دیا ہو، لغیرہ، کس کے لیے؟ دوسرے کے لیے، یعنی غیر المتبرع، جو تبرع نہیں کر رہا، اس کے علاوہ کسی اور کے لیے اعلان کیا گیا ہے، اولا، چاہے کیا ہو یا نہ کیا ہو۔ کہہ رہے وَلَوْ تَبَرَّعَ الْأَجْنَبِيُّ بِالْجَعَلِ، اگر کسی اجنبی نے جعل کے لیے تبرع کیا ہے، یعنی آپ کا کچھ کھویا تھا، کسی کو ملا، وہ پکڑ کے لے کر چلا آیا، صحیح ہے، اس نے تبرع کیا ہے۔ کہہ رہے لازمہ مع العمل، تو اس پر لازم ہو جائے گا مع العمل، عمل کے ساتھ، صحیح ہے، کام کو انجام دے رہا ہے تو اس کی اجرت اس پر کیا ہو جائے گی؟ لازم ہو جائے گی کہ اس کو اجرت دی جائے۔ وَيَسْتَحِقُّ الْجَعَلُ بِالتَّسْلِيمِ، صحیح ہے، اور جیسے ہی وہ کام عوض کا حقدار ہو جائے گا، کیسے مولانا؟ اس طرح سے کہ غلام بھاگا ہوا تھا، شارب پکڑ کر لے کر آ گئے، تو اب انہوں نے اپنا کام انجام دے دیا، تو اب یہ کس کے مستحق ہو جائیں گے؟ عوض کے مستحق ہو جائیں گے۔ وَمَعَ التَّلَبُّسِ بِالْعَمَلِ، صحیح ہے، وَمَعَ التَّلَبُّسِ بِالْعَمَلِ، اگر کیا ہو جائے مولانا؟ کہہ رہے ہیں وَمَعَ التَّلَبُّسِ بِالْعَمَلِ لَيْسَ لِلْجَاعِلِ الْفَسْخ،
بدون اجرتی مع عمل، کریں ومع التلبس بالعمل، عمل شروع کر دیا تلاش کا. لیس للجاعل الفسق، تو جس نے اعلان کیا تھا عوض دینے کا وہ اب اس کو باطل نہیں کر سکتا. سمجھ میں آیا؟ اگر عمل شروع ہو گیا ہے، اعلان کیا غلام علی نے جو میری بکری پکڑ کے لایا اس کو میں 500 روپے دوں گا، پتا چلا چراغ ڈھونڈنے نکل چکے ہیں، اب ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ اب غلام علی کہے نہیں 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 صحیح، اب میں اسے 500 روپے نہیں دوں گا. تو کہا ایسا نہیں ہوگا، کہہ رہے وہ اپنے عمل کا کیا ہو جائے گا؟ مستحق ہو جائے گا. کہہ رہے وہ مع التلبس بالعمل، یعنی عمل کو شروع کرنے کے ساتھ. لیس للجاعل، جاعل کو یہ حق نہیں ہے الفسخ، ٹھیک ہے کہ معاملے کو کیا کر دے؟ فسخ کر دے. بدون اجرتی ما عملا، بنا کہ وہ اجرت عطا کرے جس نے وہ کام کو انجام دیا. وَيَعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ مِنَ الْجُعَالَتَيْن، کہہ رہے ہیں دو اگر کسی کے دو جعالتین ہوں، مثلا کیا مطلب ہے؟ ایک مرتبہ اعلان کیا غلام علی نے کہ جو میری بکری پکڑ کے لایا اس کو 500 روپے دوں گا، دوبارہ اعلان کیا انہوں نے کہ جو بکری پکڑ کے لایا اس کو 250 دوں گا. تو کس پر عمل کریں گے؟ یہ 250 والے پہ. ہاں دوسرے والے یہ کہا نا انہوں نے، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَيَعْمَلُ بِالْمُتَأَخِّرِ، صحیح آخری والے پر عمل کریں گے. من الجعالتین، جب کیا ہوں؟ دو جعالتیں ہوں. صحیح ہے، مجمع لگا ہوا ہے، لوگوں کے بیچ ہی اعلان کر رہے ہیں. پہلے ایک اعلان کیا، پھر انہوں نے کہا یار اتنے میں تو گھاٹا ہو جائے گا میرا، انہوں نے دوسرا اعلان کیا. دوسرا اعلان کیا تو عمل کس پر کیا جائے گا؟ دوسرے والے پر عمل کیا جائے گا. الحمدللہ رب